بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے قیامت المسیح۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو کہ ہے قیامت المسیح۔ ناظرین اکرام، یسوع مسیح علیہ السلام کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مسیحیت کی عمارت کھڑی ہے، اور آج ہم مسیحیت کی یہ بنیاد کتنی مضبوط ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسیحیت میں یسوع مسیح کا جی اٹھنا کتنا اہم ہے، اس کو انجیل میں موجود پولوس کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا باب نمبر 14 اور اس کا فقرہ نمبر 15 میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں لکھا ہے، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور ہمارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ ناظرین اکرام، قیامت المسیح کے موضوع پر بائبل مقدس میں خاص طور پر ایک باب پولوس صاحب کے خطوطوں میں سے موجود ہے جہاں قیامت المسیح کو واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ انجیل میں موجود پولوس کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط اور اس کا باب نمبر 15 ہے، جس کے فقرہ نمبر 3 میں لکھا ہے، میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ سنی سنائی بات ہے جو پولوس نے جوں کی توں بیان کر دی ہے۔ یہاں ہمارے مسیح حضرات تعویل کے متحمل ہو سکتے ہیں، اس تعویل کا ہم اسی ویڈیو میں ہی رد کر دیں گے تاکہ مسیح حضرات کو تعویل کرنے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، پولوس صاحب جو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، یعنی کہ مسیحیت ایک دھیمک زدہ لکڑی پر کھڑی ہے۔ مزید آگے اگر ہم مطالعہ کریں تو پولوس کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کے باب نمبر 15 اور فقرہ نمبر 35 میں سوالیہ انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کے جواب میں پولوس خود ہی اسی باب کے فقرہ نمبر 44 میں فرماتے ہیں کہ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے، جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پولوس کا وہ بیان ہے جو کہ انتہائی آسان الفاظ میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیان سمجھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے گی۔ سادہ الفاظ میں پولوس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مادی جسم بویا جاتا ہے، مگر جب وہ جی اٹھتا ہے تو وہ روحانی جسم کے ساتھ جی اٹھتا ہے، یعنی کہ مر کر جی اٹھنے والا وہ اسپرچول باڈی یا روحانی جسم بن کر اٹھتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پولوس کا مردے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو کہ یسوع مسیح کا ہے۔ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے جو بات جناب یسوع علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی تھی، مگر وہ بات جناب پولوس نہیں جانتے تھے، کیونکہ عہد نامہ جدید کے پہلے لکھاری پولوس ہی ہیں جن کے خطوط اناجیل سے پہلے ہی لکھے جا چکے تھے۔ اس لیے یہ بات پولوس کو یسوع مسیح کی کہی ہوئی معلوم نہیں تھی، اور نہ ہی پولوس نے یہ بات یسوع مسیح سے سنی تھی اور نہ ہی یہ بات پڑھی تھی۔ یسوع مسیح نے یہ جو نظریہ پیش کیا تھا وہ انجیل میں موجود لوکا کی انجیل، اس کا باب نمبر 20 اور فقرہ نمبر 36 میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ کیونکہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے، یعنی یسوع مسیح کے مطابق بھی مر کر جی اٹھنے والا روح بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم یسوع مسیح کی فرضی مصلوبیت کے بعد کے واقعات کو سامنے رکھتے ہیں۔
انجیل میں موجود لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 37 کے مطابق جب یسوع مسیح علیہ السلام حواریوں کے سامنے آتے ہیں تو حواری گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی روح کو دیکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات بہت ہی خطرناک سی ہے۔ یہاں ایک بات یہ ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حواریوں کو ایسا کیوں لگا کہ وہ کسی روح کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ استاد کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے یہ سب کچھ سنا تھا کہ استاد مر گیا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حواریوں کی تمام معلومات سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے پولوس تک لوگوں کی سنی سنائی باتیں پہنچی تھیں۔ حواریوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے اس لیے نہیں دیکھا تھا کیونکہ یسوع مسیح کی زندگی کے سب سے مشکل لمحات میں جب انہیں اپنے حواریوں کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آنی تھی، تب ان کے سب حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیں انجیل میں موجود مرکز کی انجیل اس کا باب نمبر 14 اور فقرہ نمبر 50۔ ناظرین کرام، سب کا معنی سب ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی حواری یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کا چشمدید گواہ نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ حواریوں نے یسوع مسیح کو روح کیوں سمجھا؟ جب کوئی آپ کو یہ بات سکھائی گئی ہو کہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے والا روحانی جسم میں اٹھتا ہے، اور جب کوئی انسان جس کے بارے میں آپ یہ سن چکے ہوں کہ مر کر دفن کر دیا گیا تھا اور آپ اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی نہ ہوں، سنی سنائی بات پر یقین کر لیں اور انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ واقعی ڈر جائیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ آپ روح کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان ہی یہی ہے کہ ایک انسان مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ زندہ ہو بھی جائے تو وہ روحانی جسم میں ہوگا، نہ کہ مادی جسم میں۔ مگر یسوع مسیح نے ان کی اس غلط فہمی کو اس طرح دور کیا، جو کہ انجیل میں موجود لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 39 اور 40 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور اس نے یہ کہہ کر انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ ناظرین اکرام، یسوع مسیح اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر روح بن گئے ہیں؟ ایک انسان اپنی دی ہوئی تعلیم کو غلط ثابت کیوں کرے گا جبکہ اس کی تعلیم کا ماخذ خداوند کی ذات ہو؟ یسوع مسیح کیوں ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ روح نہیں ہیں؟ اگر وہ مر کر جی اٹھے تھے تو ان کو روحانی جسم میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مادی جسم میں۔ ایک انسان نے پہلے یہ تعلیم دی کہ مر کر زندہ ہوتا ہے تو وہ روح بن جاتا ہے، پھر وہی انسان اپنی ہی تعلیم کی نفی کیوں کر رہا ہے؟ وہ یقیناً یہی بات ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ مر کر نہیں جی اٹھے بلکہ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، یعنی کہ مرتے مرتے بچے ہیں، اس لیے وہ روحانی جسم میں نہیں بلکہ زخمی مادی جسم میں ہیں۔ اسے ریسوریکشن نہیں بلکہ ریسوسیٹیشن کیا کہا جاتا ہے کہ ایک انسان مرتے مرتے بچ گیا ہے۔ حواری سمجھے کہ وہ یسوع مسیح مر چکے ہیں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح زندہ ہیں، مادی جسم، گوشت اور ہڈیاں ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس حالت میں کھڑے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا خوف خوشی میں بدل گیا۔ بلکہ انجیل میں موجود لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 42 اور 43 کے مطابق یسوع مسیح کے حواریوں نے یسوع مسیح کو بھونی ہوئی مچھلی کا قطرہ دیا اور انہوں نے اسے لے کر روبرو کھایا۔ ناظرین کرام، کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور وہ روح ہیں؟ نہیں ناظرین کرام، بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اسی مادی جسم میں موجود ہیں، گوشت ہڈیاں ان کے جسم کے ساتھ ہیں، انہیں بھی کھانے پینے کی خواہش ہے، جبکہ روحانی جسم کو یہ سب چیزوں سے واسطہ نہیں ہوتا۔ یعنی یسوع مسیح مرے ہی نہیں تو جی اٹھنا کیسا؟ اب ہم پولوس کے عقیدے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پولوس کی اس بات کہ یسوع مسیح روحانی جسم میں ظاہر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ مر کر جی اٹھے تھے، اس بات پر ایمان رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پولوس کبھی بھی یسوع مسیح سے نہیں ملا تھا۔ اگر وہ ملتا تو وہ بھی حواریوں کی طرح یہ سمجھتا کہ یسوع جی نہیں اٹھا۔
بلکہ جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ پولوس تک سنی سنائی بات پہنچی تھی کہ یسوع مسیح صلیب پر مر کر جی اٹھے ہیں۔ ہمارے مسیحی حضرات اس چیز کو الہام کا نام دیتے ہیں۔ وہ پولوس کے نزدیک محض سنی سنائی ایک بات تھی، جس کا پولوس نے انجیل میں موجود کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کا باب نمبر 15 اور فقرہ نمبر 3 میں اقرار کیا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے۔ نہ کوئی چشمدید گواہ ہے، لہٰذا اس نے سنی سنائی بات سے اخذ کر لیا کہ یقیناً یسوع مسیح جی اٹھے ہیں اور وہ روحانی جسم میں ہی جی اٹھے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ خود کو غیر قوموں کا رسول بنانے کے لیے دمشق کی راہ والی کہانی بنائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کے تینوں بیانات میں تضاد موجود ہے، جو کہ اعمال کی کتاب کا باب نمبر 9 اور فقرہ نمبر 3 اور 4 میں، اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 22 فقرہ نمبر 6 اور 7 اور اعمال کی کتاب باب نمبر 26 اور فقرہ نمبر 13 اور 14 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا من گھڑت واقعہ ہے جو صرف اس کی سنی سنائی بات کو بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کو روحانی جسم میں ظاہر کیا جائے، تاکہ کوئی یہ اعتراض ہی نہ کر سکے کہ مر کر جی اٹھنے والا مادی بدن میں کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، وگرنہ جی اٹھنا ثابت ہی نہ ہوتا۔ یسوع مسیح کی پولوس سے یہ ملاقات ایک رؤیا، چمک یا روشنی کی صورت میں تھی، اور پولوس نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یسوع مسیح کی پولوس سے ملاقات روبرو ہوئی ہی نہیں، بلکہ صرف آواز سننے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جبکہ یسوع نے قبر سے واپسی پر حواریوں سے جب ملاقات کی اور انہوں نے اسے چھو کر یسوع مسیح کے گوشت اور ہڈی کے ساتھ ہونا دیکھا، اور یسوع مسیح نے مزید شہد اور مچھلی کھا کر ثابت کیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولوس نے انجیل میں موجود کرنتھیوں کے نام پہلا خط اور اس کا باب نمبر 15 اور فقرہ نمبر 4 تا 7 میں یوں لکھا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی وہ میں نے سب سے پہلے تم لوگوں کو بتائی کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد 12 کو دکھائی دیا، اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ اور پولوس نے کہا کہ سب سے آخر میں مجھے دکھائی دیا۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سب کو مادی جسم میں دکھائی دیا، لیکن جب پولوس کی باری آئی تو اس کو رؤیا میں دکھائی دیا۔ پولوس نے سمجھا کہ جیسے یسوع مسیح اسے رؤیا میں نظر آئے تھے، سب کو اسی طرح نظر آئے ہوں گے، کیونکہ اس کا ماخذ سنی سنائی بات تھی اور اس کا اپنا جی اٹھنے کا نظریہ تھا۔ جبکہ پولوس کی یہ بات یسوع مسیح کے انجیلی واقعات کے بھی بالکل خلاف جاتی ہے۔ یسوع مسیح صرف اسے دکھائی ہی نہیں دیے، بلکہ سب سے ملاقات بھی کی اور ان کے روبرو کھانا بھی کھایا، یہاں تک کہ اپنے جسم کے اوپر لگے ہوئے زخموں کے نشانات بھی دکھائے۔ صرف اسی سنی سنائی بات کی بنیاد پر کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، پولوس نے 14 خطوط لکھے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گواہی کی زیادہ اہمیت اس انسان کی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ان لوگوں کی جنہوں نے یسوع مسیح سے ملاقات کی، یا پھر پولوس کی گواہی زیادہ اہم ہے جس نے یسوع مسیح کو روبرو دیکھا ہی نہیں، محض سنی سنائی بات پر عقیدہ قائم کر لیا ہے۔ پولوس کے نظریات اور تشریحات صرف سنی سنائی بات پر ہیں، جو کہ انجیل یوحنا باب 20 اور فقرہ نمبر 19 کے بالکل برعکس ہیں کہ یسوع آ کر ان کے بیچ کھڑا ہوا۔ اور اگر ہم انجیل میں موجود اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 3 اور 4 دیکھیں، جہاں لکھا ہے کہ اس کے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ وہ یروشلم سے باہر نہ جائیں، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہیں جس کا ذکر میں نے تم سے کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مر کر جی نہیں اٹھے، بلکہ وہ مرے ہی نہیں۔ یسوع مسیح اور پولوس کا نظریہ ایک تھا کہ مر کر زندہ ہونے والا روحانی جسم کے ساتھ جی اٹھتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جی اٹھنے کے بارے میں دونوں بیانات میں واضح فرق ہے، یعنی کہ پولوس کا عقیدہ کہ قیامت المسیح انجیلی واقعات سے بھی اختلاف رکھتا ہے۔ اس کی وجہ پولوس تک سنی سنائی باتوں کا پہنچنا ہے، اور ان سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لینا کہ یسوع مسیح
مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، لہٰذا وہ یقیناً روحانی جسم کے ساتھ ہی جی اٹھے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پولوس کے الہام کی اس کی اچھی طرح کلی اس طرح کھل جاتی ہے جسے ہمارے مسیحی اسکالرز الہام کہتے ہیں۔ وہ محض سنی سنائی باتیں تھیں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر لکھے جانے والے نظریات تھے۔ انہیں سنی سنائی گئی باتوں کی بنیاد پر دمشق کی راہ پر آنے والا واقعہ ترتیب دیا گیا تاکہ خود کو غیر قوموں کا رسول بتایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو رؤیا، روشنی وغیرہ کی مانند میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر یسوع مسیح کا وہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے جو کہ انجیل لوکا باب 10 اور فکر نمبر 18 میں مذکور ہے کہ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ علم پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔